اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض قبائل اور قومیں وہ ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ پر گہرے اثرات چھوڑے۔ میں ساجد بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز داستان ماضی، اور آج ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں 250 سال تک حکومت کرنے والے ایک خونخوار اور وحشی ہن قبیلہ یا ہن نسل کی تاریخ کے بارے میں ایک انتہائی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے یورپ، فارس اور ہندوستان میں تباہی مچائی، حکومت کا احوال اور ہن نسل کے عروج و زوال کی مکمل داستان کیا ہے۔ ہن ایک خانہ بدوش وحشی قبیلہ جس نے افغانستان، ایران، ہندوستان اور یورپ میں حکومت کی اور بڑی تعداد میں قتل و غارت گری کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ ہن قبیلہ کی اصل تاریخ اور وطن کسی کو معلوم نہیں، مگر ان کے بارے میں دو آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہن قبیلہ کا اصل وطن منگولیا کے علاقے ہیں، جہاں سے منگول قوم نے بھی زور پکڑا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کا اصل وطن قازقستان ہے، جہاں اس قبیلہ کے لوگ کثرت سے آباد تھے۔ ہن قبیلہ کے لوگ انتہائی وحشی تھے، جنگ کے دوران کسی انسان کو بھی زندہ نہ چھوڑتے تھے، مرد، خواتین، حتیٰ کہ بچے بھی قتل کر دیے جاتے۔ وہ جنگ میں لوگوں کو غلام بنانے کی بجائے قتل کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ ہن نسل سے تعلق رکھنے والے 4 بڑے قبائل انتہائی مشہور ہیں، جن میں کیدار، والکسن جنہیں سرخ ہن کہا جاتا ہے، افتالی جن کو سفید ہنس کہا جاتا ہے، اور نزاک شامل ہیں۔ ہن قبائل کے لوگ 4 صدی عیسوی میں تاریخ کے منظر نامے پر ظاہر ہوئے، جب ان کے آبائی وطن میں خوراک کی قلت کی وجہ سے وہ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان کے 2 بڑے گروہ بن گئے، ایک وائٹ ہنس، انہوں نے افغانستان، ایران اور بھارت کی طرف پیش قدمی کی اور یہاں اپنی حکومتیں قائم کر لیں، جبکہ دوسرا گروہ ریڈ ہنس، انہوں نے یورپ یعنی روم کی طرف پیش قدمی کی اور یہاں پر سلطنت قائم کر کے اپنے اقتدار کو تقریباً 250 سال تک دوام بخشا۔ دونوں گروہوں نے اپنے علاقوں پر خون ریز حملے کر کے ریاست قائم کی۔ دیگر خانہ بدوش قبائل کی طرح ہن قبیلہ کا ابتدائی پیشہ لوٹ مار تھا۔ یہ ایک خونخوار قبیلہ ہے۔ یہ اپنے بچوں کو 3 سے 4 سال کی عمر میں تیر اندازی اور تلوار گری کا فن سکھا دیتے تھے۔ انسانی جان کی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہ تھی۔ یہ لوگ خود تو انتہائی سادہ لباس پہنتے تھے، مگر اپنے گھوڑوں کے ساتھ محبت انتہا درجے کی تھی۔ یہ گھوڑوں کی زین پر سونے، چاندی اور قیمتی پتھر بھی جڑتے تھے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں درد سہنے کی تربیت دی جاتی، ان کے جسموں پر تلوار کے گھاؤ لگائے جاتے تھے۔ جدید ترین تلواریں، نیزے اور تیر ان کا ہتھیار تھے، مگر ان کا سب سے بڑا ہتھیار خوف تھا، جو وہ قتل و غارت گری اور تباہی کے ذریعے پھیلاتے تھے۔ ان لوگ چھوٹے قد، سفید رنگت، چھوٹی آنکھوں اور چپٹی ناک سے پہچانے جاتے ہیں۔ 370 عیسوی میں ان کا ایک گروہ روم کی طرف نکل گیا۔ اس سے قبل وہ دریائے والگا کے اس پار کبھی نہیں گئے تھے۔ انہوں نے اس دور کی سپر پاور رومن سلطنت پر حملوں کا آغاز کر دیا۔ 430 عیسوی میں روگیلا کی قیادت میں تمام ہن قبائل متحد ہو گئے اور 5ویں صدی میں وہ ایک بڑی اور منظم فوج تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ روگیلا نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی۔ 434 عیسوی میں روگیلا کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے 2 بھتیجے اٹیلا اور میڈیلا نے قیادت سنبھالی۔ جی ہاں، یہ اٹیلا وہی اٹیلا ہے جس نے رومن سلطنت کا خاتمہ کیا اور تاریخ میں اٹیلا دی ہنس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اٹیلا نے حکومت سنبھالی تو رومن سلطنت کے ساتھ کثیر سونے کے عوض امن معاہدہ ہو گیا، مگر کچھ عرصہ بعد ہی رومی اس معاہدے سے منحرف ہو گئے۔ 441 عیسوی میں اٹیلا نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ 442 میں ایک بار پھر
امن معاہدہ ہوا، اب کے بار اٹیلا نے معاہدہ کی خلاف ورزی کر دی۔ 443 عیسوی میں روم پر اس نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ 445 میں اٹیلا نے اپنے بھائی میڈیلا کو قتل کر دیا اور خود بلا شرکت غیر حکمران بن گیا۔ 451 عیسوی میں اٹیلا نے رومی ریاست گون پر حملہ کر دیا۔ خون ریز جنگ میں ہزاروں ہن مارے گئے اور اٹیلا کو پہلی اور آخری شکست ہوئی۔ 452 عیسوی میں اٹیلا نے اٹلی پر حملے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت کے پوپ کی مداخلت پر حملے سے باز رہا۔ 451 عیسوی میں ہی اٹیلا کی مہمات کے نتیجہ میں مغربی رومن سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اٹلی کے بعد اٹیلا ہنگری چلا گیا۔ طویل جنگوں کے بعد اب اٹیلا کی فوج انتہائی کمزور ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے 453 عیسوی میں مشرقی رومی سلطنت نے اٹیلا کو خراج دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران اٹیلا نے تیسری شادی کر لی۔ شادی کے 3 روز بعد وہ بہت زیادہ شراب نوشی کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا اور گلا چوک ہونے کی وجہ سے صبح مردہ حالت میں پایا گیا۔ اٹیلا کی وفات کے بعد اس کا بیٹا علاق جانشین ہوا، مگر اب ان کی ریاست کمزور ہو چکی تھی۔ پھر ہن ریاست چھوٹی چھوٹی راجدھانیوں میں تقسیم ہو گئی۔ آخر 459 یا 460 عیسوی میں اس ریاست کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہن قبائل آہستہ آہستہ مقامی قبائل اور آبادیوں میں ضم اور مکس ہو گئے اور اپنی پہچان تک کھو بیٹھے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے 2 گروہ تھے، جن میں سے ایک گروہ سفید ہنز نے افغانستان، ایران اور ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ اب جانتے ہیں سفید ہنوں کی افغانستان اور بھارت میں آمد کے بارے میں۔ 4 صدی کے آغاز میں ہی افغانستان میں یوچیوں کی ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ ہنز اس علاقے میں وارد ہوئے۔ پھر انہوں نے کابل، غزنی اور گندھارا کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور ہنوں کا ایک قبیلہ غزنین میں آ کر آباد ہوا۔ یہ ہنوں کی ریاست کی تشکیل کی ابتدائی شکل تھی۔ پھر کیدار اور شاہپور کی جنگ میں ہنوں نے شاہپور کا ساتھ دیا۔ اس جنگ میں کیدار کو شکست ہوئی اور یوں بختریا کی حکومت ہنوں کو مل گئی۔ یفلی خاندان کی حکومت کی وجہ سے ان کو یفلی بھی کہا جاتا ہے۔ سن 400 عیسوی کے قریب کوہ ہندو کش کے شمالی اور جنوبی علاقوں پر ہنوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ساسانی حکومت کے دور میں ہن ان کے تابع فرمان رہے اور ان کو باقاعدگی سے خراج بھی دیتے رہے۔ 5ویں صدی عیسوی میں ہنوں نے ایرانی حکومت کے خلاف محاذ بنا لیا اور خراسان پر حملہ کر دیا، لیکن بہرام گور نے مزاحمت کر کے ان کو شکست دے دی۔ 438 عیسوی میں بہرام گور کی موت کے بعد یزد گرد فارس کا حکمران بنا تو ہنوں نے نہ صرف خود مختاری حاصل کر لی بلکہ ایران پر حملے بھی شروع کر دیے۔ 457 عیسوی میں یزد گرد کی موت کے بعد اس کا بیٹا ہرمزد حکمران بنا، مگر اس کے بھائی فیروز نے اس کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور ہنوں کی مدد لے کر اس نے حملہ کر دیا اور بھائی ہرمزد کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ ہنوں سے مدد کے بدلے اس نے کثیر رقم دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر اقتدار ملنے کے بعد اس نے وعدہ خلافی کی، جس پر ہنوں نے ساسانی سلطنت کے مشرقی حصے پر حملہ کر کے اسے تاراج کر دیا۔ آخر کثیر رقم کے عوض اس نے ہنوں کے ساتھ صلح کر لی، مگر یہ صلح بھی دیر پا نہ رہی اور ہنوں نے دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ 482 عیسوی میں بلخ کے قریب ایک جنگ میں ساسانیوں کو شکست ہوئی اور فیروز مارا گیا۔ فیروز کے بعد بلاش حکمران بنا تو اس نے ہنوں کے ساتھ سالانہ خراج کے عوض صلح کر لی۔ کل تک ساسانیوں کو خراج دینے والے ہن اب ساسانیوں سے خراج وصول کرنے لگے۔ 531 عیسوی میں نوشیروان ساسانیوں کا سب سے مشہور حکمران ہوا۔ 560 میں ترکوں کی صورت میں ایک نئی طاقتور سلطنت دنیا کے نقشے پر ابھری۔ نوشیروان نے ترکوں کے ساتھ دوستی کر لی، جن کا حاکم ایل خان تھا۔ نوشیروان نے ترکوں کی مدد سے ایران میں ہنوں کا قبضہ ختم کر دیا۔
चौथी सदी ईस्वी में ही दूसरी तरफ कुषाण सल्तनत के जनूबी हिस्से पर कब्जा करके हुनों ने वहां हुकूमत कायम कर ली और यूं वो हिंदुस्तान में दाखिल हो गए। 5वीं सदी के वक्त में हुनों ने सिकंद गुप्ता के दौर में गुप्ता सल्तनत पर हमला कर दिया, मगर सिकंद गुप्ता ने उनका हमला पसपा कर दिया। हुन दीगर कबाइल को साथ मिलाकर मजीद मजबूत हो गए और गुप्ता सल्तनत के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। 5वीं सदी ईस्वी में ही हुनों के जाहिली खानदान की हुकूमत कायम हुई। इस खानदान के 2 बड़े हुक्मरान टोरामन और मेहरकला ने बर्र-ए-सगीर में कसीर फतूहात हासिल की। वी.ए. स्मिथ के मुताबिक हुनों के दारुल हुकूमत के बारे में तस्दीक से कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर आसार से मालूम होता है कि उनका दारुल हुकूमत बामियान या हेरात का इलाका था। हुनों के राजा टोरामन का जानशीन मेहरकला 515 से 544 ईस्वी तक हुक्मरान रहा। ये एक ताकतवर हुक्मरान था और 40 रियासतों से खराज वसूल करता था। हिंदी रिवायात में इसे एक जालिम हुक्मरान बयान किया गया है, जिसने अपने दौर में पुरअमन बुद्धों को बेदर्दी से कत्ल किया। मकामी राजाओं ने इसके खिलाफ महाज बनाकर बालादित्य की क़यादत में महल कुल को पहली बार शिकस्त दी। उसके मरने के बाद हुनों की रियासत कमज़ोर हो गई और तमाम रियासतें खुद मुख्तार होती चली गईं और इस तरह अफगानिस्तान से हुनों के इक़्तिदार का खात्मा हो गया। 7वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के इस खित्ते में आने तक हुनों की बहुत छोटी छोटी रियासतें कायम थीं जो चीन और ईरान को खराज देती थीं, मगर मुसलमानों के आने के बाद वो रियासतें भी ख़त्म हो गईं। उन कबीला के बारे में एक रिवायत यह भी पाई जाती है कि वो गुर्जर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इस रिवायत की तस्दीक मुमकिन नहीं। इसी ज़ैल में हुन हुकूमत के मशहूर हुक्मरान मेहरकला के बारे में कहा जाता है कि वो हुन गुर्जर था, जिसको तारीख़ हिंद में गुज्जर बादशाह के नाम से जाना जाता है। हुन कबीला ने जब इस खित्ते पर हुक्मरानी की तो उस वक़्त पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके भी हुन रियासत का हिस्सा थे। कहा जाता है कि गिलगित का मशहूर शहर हुन्जा भी हुन मरकज़ होने की वजह से हुन्जा मशहूर हुआ। नाज़रीन, हुन कबीला के असरात आज भी अफ़गानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और भारत में पाए जाते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कहावत पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।